ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو روزی رساں اور پروردگار عالم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، جنہوں نے اپنی امت تک اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ پہنچایا، خصوصاً آخری پیغمبر، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک مہمان عالم دین تشریف فرما ہے، جن کا ایک خصوصی بیان ہم سب لوگ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں، چونکہ ہم رمضان سے متعلق جو علمی کورس ہے اس کی ابتدا کر چکے تھے اور آج باقاعدہ اس کی شروعات ہوتی، لیکن مہمان کی آمد ہے، الحمدللہ مہمان سے مستفید ہوں گے، اور اس طرح سے جب بھی مہمان آتے ہیں تو ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان سے متعلق جو کڑی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے رمضان کی تیاری کے تعلق سے بیان دیا تھا کہ ہم اس کورس میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں، وہ تیاری مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور 5 پوائنٹ کی شکل میں ہم نے رمضان کی تیاری آپ سے بیان کی۔ آج اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان آنے سے پہلے، رمضان میں جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے، رمضان آنے سے پہلے اپنے اندر تبدیلی اور بدلاؤ پیدا کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان حالات کا شکار ہو کر، ماحول و معاشرہ سے متاثر ہو کر رمضان کی تیاری کرنے کے بجائے رمضان میں کچھ دوسرے کام کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، یعنی رمضان کو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ایک پلان بنتا ہے کہ ہم پورے رمضان کیسے ٹورنامنٹ کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، والی بال کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، یعنی ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کی برکتوں اور سعادتوں کو ہمیں سمیٹنا ہے۔ ایک لمحہ بابرکت ہے، ایک لمحہ فضیلت والا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بجائے آدمی پروگرام کیا بنا رہا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کو ہمیں کیسے کھیل میں گزارنا ہے، پوری پلاننگ ترتیب دی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں رمضان کی آمد سے پہلے جو لوگ اس طرح کی پلاننگ کرنے والے ہیں وہ سدھر جائیں، اپنی اصلاح کریں، ایسی پلاننگ نہ کریں جس سے وقت کا ضیاع ہو، جس سے نقصان ہو، رمضان کا نقصان ہو، برکتوں کا نقصان ہو۔ آپ پلاننگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پلاننگ یہ کریں کہ رمضان کو اچھے ڈھنگ میں کیسے گزارنا ہے، رمضان کا کیسے ویلکم کرنا ہے، رمضان میں خوب کیسے نیکیاں بٹورنا ہے، اس کی پلاننگ کریں۔ آپ کاغذ قلم لیں، بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد رمضان کی پلاننگ اور تخطیط یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں۔ ایک سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذمہ 1 لاکھ 10 لاکھ قرض ہو تو اس کو اتارنے کی فکر کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے ہمیں یہ 1 لاکھ کا قرض کیسے چکانا ہے، چلو تھوڑا محنت کرتے ہیں، محنت کرتے تھوڑا مہینے کم کرتے ہوئے چلیں گے۔ ہمارے سر پہ گناہوں کا بوجھ لدا ہے، برسوں کا، کم از کم پچھلے 1 سال کا بوجھ لدا ہوا ہے، تو اس گناہ کے بوجھ کو کم کرنے کے بجائے مزید اپنے سر پہ بوجھ لینے کے لیے سوچتے ہیں کہ اور بھی گناہ آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا بدنصیب وہ ہے جو رمضان پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدنصیب آدمی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار یہ دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ پر ایمان لایا ہے،
آمنا بک وبما جئت بہ، ہم نے آپ پر ایمان لے آیا اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہم تو اس پر ایمان لا رہے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی آپ ہمارے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں دین کی طرف پھیر دے؟ ایک بار تو ایمان میں داخل ہو گئے، پھر بار بار ہمارے دل کو اسلام کی طرف، ایمان کی طرف پھیرنے کے بارے میں اللہ سے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام اپنے ایمان کے تئیں خوف زدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کر رہے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ سے بہتر اس دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں بلکہ بکثرت کی جانے والی دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر جما دے، اسلام کی طرف پھیر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہو سکتی ہے، آج کے زمانے میں گناہوں اور فتنوں کے زمانے میں، بے حیائی کے زمانے میں، الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں، جس زمانے میں گھر میں بیٹھنے والا آدمی پوری دنیا کے گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ آج سے پہلے تو جب قدم باہر نکالتے تھے گھر سے تو ہو سکتا تھا گناہوں پہ نظر پڑتی، لیکن اس وقت گناہ کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جگہ آپ موجود ہیں، جس بستر پہ موجود ہیں، حتیٰ کہ اپنے چہرے کو بستر سے ڈھک لیں، چادر اوڑھ لیں، صرف ایک چھوٹے سے موبائل اور ڈیوائس کے ذریعے پوری دنیا کے گناہ اور جرم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور روک کر رہے ہیں۔ یہ تصور اور یہ حالات زمانے کے، ایسے زمانے کے حالات میں ہم رمضان میں کھیلنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، رمضان آنے سے پہلے پورے کرکٹ میچ کا ہم پلان بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے نیکی کے لیے تخطیط کرنی ہے کہ کتنی نیکی ہم کر سکیں، قرآن کتنا ختم کرنا ہے، عبادات کتنی کرنی ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے، صدقہ و خیرات میں کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، نیکیوں کے کام میں کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہوتے، ذرا سنیے ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ جب آپ رات میں کھڑے ہوتے تو اللہ رب العالمین کی اس قدر بندگی کر دے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، بعض روایت میں ہے پنڈلیوں میں آپ کے قدم میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتا، پھول جایا کرتا تھا۔ آپ سے سوال ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ذرا اس کلام پر دھیان دیں اور غور و فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ رب العالمین کی ایسی بندگی کر رہے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوجن آ رہا ہے، آپ کے قدم میں ورم پیدا ہو رہا ہے، آپ اللہ کی اس قدر بندگی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ ہستی امام کائنات، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس ہستی نے رب العالمین کی ایسی بندگی کی کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ رہا ہے۔ یہ آپ کے عام دنوں کا حال ہے، عام دنوں میں آپ ایسا کرتے تھے، رمضان آتا تو آپ رمضان میں کیا کرتے، اور خاص طور سے جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے، احیا لیلہ وشد میزرہ، آپ رات بھر جگتے اور کمر کس لیتے عبادت کے لیے۔ یہ آپ کی بندگی کا عالم ہوتا کہ رات بھر جاگتے، رب العالمین کی بندگی کرتے۔ رمضان میں آپ فرصت ہی نہیں کرتے، رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، رمضان میں کس طریقے سے نیکیوں کو بٹورنا اور سمیٹنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک طرح سے ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، اور یہ موقع پھر زندگی میں پھر 1 سال کے بعد ہی دیتا ہے، اور وہ موقع بھی انسان اس وقت پاتا ہے جب اللہ رب العالمین کی توفیق ملتی ہے، اسے زندگی ملتی ہے، اسے موت سے سلامتی ملتی ہے، اسے بیماری سے حفاظت ملتی ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رمضان پاتا ہے اور اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو رمضان میں بندگی کرتا ہے۔
تو رمضان میں بندگی وہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جسے توفیق ملتی ہے. اللہ کی توفیق بھی بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے اور اپنے دل کو دین کی طرف پھیرتا رہے. اس کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اسلام کی طرف پھیر دے، یا میرے دل کو اسلام پر جما دے، اسی پر میرے دل کو ثابت رکھ. اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کریں. جو آدمی نیکی کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے اور نیکی کے لیے کوشش کرنا ہے، بیٹھ رہنے سے نیکی نہیں ہوتی. جیسے پیاس لگی ہو، ہاتھ میں پانی لیں گے، پانی کی طرف چل کے جائیں گے تو پانی پی لیں گے. اللہ سے توفیق بھی طلب کریں گے، ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں گے. بہت سے لوگ آج زمانے میں کہتے رہتے مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ایک وظیفہ بتا دیجئے، نوکری نہیں مل رہی، ایک وظیفہ بتا دیجئے، ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیجئے. پہلے اسباب آپ کو اپنانے ہیں، اسباب اپنانے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. بغیر اسباب اپنائے اس میں فائدہ نہیں ہوگا. آپ رب العالمین سے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اسباب بھی اپنائیں. مثلا روزگار آپ کو کرنا ہے، آپ قدم بڑھائیں، محنت کریں، تلاشیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. صرف وظیفہ کرنے سے نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی وظیفہ کرے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ میں کھانا آ جائے، پک کے آ جائے، اچھا کھانا آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے. ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں، کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں لقمہ بنا کر، پھر اس کے بعد ہمارے اندر کھانا جاتا ہے اور ہم سیر ہوتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے. تو کوشش بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتے رہنا ہے. تو رمضان کی آمد سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ہم اس بات کی پلاننگ کریں کہ رمضان کو کس قدر اچھے انداز میں عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، اس کی پلاننگ کریں. اور میرے وہ بھائی جو ابھی سے پلاننگ کر رہے تھے کہ میں کیسے میچ فکسنگ کروں گا، کیسے ٹورنامنٹ کروں گا، والی بال کروں گا، ایسے لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ پلان کینسل کر دیں. اگر آپ نے ایسا پروگرام بنایا ہے تو ایسا ٹورنامنٹ کرکٹ کا، والی بال کا، فٹ بال کا، یہ پروگرام کینسل کر دیں. اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا. آپ بھی کھیلیں گے، آپ اپنے اوقات کو ضائع کریں گے، آپ کا کھیل جو دیکھے گا ان سب لوگوں کا گناہ آپ کے سر بھی جائے گا، کیونکہ پروگرام کرنے والے، کھیل دکھانے والے آپ ہیں. آپ کو اپنا بھی گناہ ملے گا اور دوسروں کا گناہ ملے گا. اس لیے ایسے پروگرام کو کینسل کر دیں. اور پھر اگر اس طرح کا پروگرام نہیں بنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی بھی طرح سے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. رمضان میں آنے کے بعد اگر ٹورنامنٹ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ موبائل گیم ہم کھیل سکتے ہیں. موبائل گیم میں مختلف قسم کے گیم ہیں جس میں کافی وقت جاتا ہے اور ایک طرح کا نشہ چڑھ جاتا ہے. جیسے پب جی کھیلیں، فری فائر کھیلیں، بہت سارے گیم آپ کھیلتے ہیں، اس کی ایک لت لگ جاتی ہے، ایک نشہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. پھر نہ آپ نماز کی طرف جاتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا پینا، صحت، تندرستی، اٹھنا بیٹھنا، آرام، بہت سارے واجبات کو آپ ترک کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. تو ان تمام کاموں سے بچنا ہے. جن چیزوں سے، جن کھیلوں سے اور جن کاموں سے اوقات ضائع ہوں گے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اور رمضان کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے، ایک موقع ہے نیکیوں کے سمیٹنے کا. اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. کہیں بارش ہونے لگے، دولت کی بارش ہونے لگے، اس ٹائم آدمی سارا کام بھول کے وہاں جائے گا جہاں دولت کی بارش ہو رہی ہے. لیٹنگ چھوڑ دے گا، کھانا چھوڑ دے گا، سونا چھوڑ دے گا، کسی سے ملنا چھوڑ دے گا. ایسی حی السلامہ میں اگر اللہ تعالیٰ صرف اسی ایریا میں ریال کی بارش کرنے لگے، یہاں کہیں کس شہر سے لوگ یہاں آ جائیں گے. سارا کام چھوڑ کے انڈیا جانے کا ٹکٹ ہو کینسل کر دے گا، ویزا لگا ہوا ویزا کینسل کر دے گا، کوئی پروگرام ہو، درس ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، ڈیوٹی ہو، کمپنی میں پیسہ کٹ جانا ہو، نوکری ختم ہو جانا، چھوڑ دے گا، چلو جانے دو نوکری، آج سمیٹ لیتے ہیں، آج ریال بٹور لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے رہا ہے. یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ریال کی بارش ہے اس مہینے میں، اس سے بڑھ کر بارش ہو رہی ہے. اور وہ ریال ہے جو آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں کمایا ہوا ریال آپ کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس رمضان میں نیکیوں کا اگر ریال سمیٹتے ہیں، نیکیوں کی دولت بٹورتے ہیں، تو یہ آخرت کی جمع پونجی ہے، جو پونجی آپ کی ختم نہیں ہوگی. وہ پونجی آپ کے ساتھ رہے گی، موت کے وقت ساتھ رہے گی، قبر میں ساتھ رہے گی اور میدان حشر میں ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ یہ پونجی آخرت میں کامیابی دلائے گی اور جہنم سے نجات دلائے گی، جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. تو
یہ وہ دولت، یہ وہ جو ہے نیکی رہے گی۔ اس لیے رمضان کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہم رمضان کی اچھی پلاننگ کریں کہ رمضان کو کتنے اچھے انداز میں ہمیں گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کس چیز کو؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ رمضان آ رہا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے، رمضان ایک غنیمت، اس سے میں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طریقے سے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت والی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جوانی ہو، صحت و تندرستی ہو، زندگی ہو، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ تو یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ، اپنے آپ کو ہم فرصت میں لا کر رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اے بنی آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے متفرغ کرو، تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، تو سنو، یاد رکھو، تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجگی کو کبھی دور نہیں کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وعید بھی ہے۔ اس لیے جو عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ کریں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ بندگی کریں۔ آپ ایسا نہیں کریں، نوکری نہیں چھوڑیں گے، نوکری بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ ہم بندگی کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے رمضان میں اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ تو ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی خیر، بھلائی، برکت، سعادت اور نیکیوں کو رکھا ہے۔ ہمیں ان ساری نیکیوں کو، ان ساری موتیوں کو، ان سارے جو ہے حسنات اور برکات کو سمیٹنا اور جمع کرنا ہے۔ اور ایک رمضان ہمیں ولی بنانے کے لیے، ہمیں جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے کی اس قدر فضیلت ہے، گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور نیکی اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ایک رمضان پاک کرنے کے لیے، جیسے آپ کپڑا واشنگ مشین میں ڈال کر، پاؤڈر ڈال کر اور صرف صابن ڈال کر اس کو جو ہے خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، چمچماتا اور لہلہاتا بناتے ہیں، آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی۔ ایک رمضان آپ کو جو ہے متقی بنا دے گا، پرہیزگار بنا دے گا، بخشایا انسان بنا دے گا۔ تو اس رمضان کی برکت کو سمیٹنے کے لیے کوشش کریں، ابھی سے اپنے اندر تبدیلی اور بدلاؤ کریں، توبہ کا استغفار کریں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتہ جو تخطیط اور جو پلاننگ بتائی تھی، اس حساب سے چلیں اور تیاری کر کے رمضان کا بہتر طور پر استقبال کریں۔ اور جو کچھ اپنے آپ کو کھیل کود میں مصروفیت کا کام ہے، ان تمام کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو رمضان کے اوقات کو برتن مانجنے میں، گھروں کی صفائی کرنے میں، کپڑوں کو تہ کرنے میں، سحری بنانے میں، افطار بنانے میں، اپنے سارے اوقات کو اسی میں گما دیتی ہے۔ اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو مہندی لگانا، کپڑے خریدنا، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ بازار اور مارکیٹ جانا، 50 دفعہ ایک سامان کو کینسل کرنا، لانا، اسی میں سارے اوقات گزر جاتے ہیں۔ یہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں ہے کہ کرکٹ کھیل میں مرد اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں، عورتیں بھی بہت سارے اوقات رمضان کے جو ہے گزار دیتی ہیں فضول چیزوں میں، عبادت پر ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمیں صرف گھر کا کام کرنا ہے، عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمیں سحری بنانا، افطار بنانا، افطار بنانے کے لیے 2-2:30 بجے سے لائن لگاتی اور افطار کے وقت تک وہ لائن لگاتی، افطار، یہ افطاری، وہ افطاری، وہ افطاری، اور اپنے پورے اوقات کو اس میں ضائع کر دیتی ہے۔
تو ماں اور بہنوں کو بھی کھیلوں والی چیز سے پکوان اور گھر کی صفائی ستھرائی، آپ رمضان سے پہلے گھروں کی بہترین صفائی کر لیں اور رمضان کو اپنے آپ کو فارغ کریں رمضان میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے۔ نوجوان نسل ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکیاں ہوں، ایک بہترین موقع ہے نیکی جمع کرنے کا اور اکٹھا کرنے کا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ کو اس رمضان میں بخش دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ رمضان پانے کی ہمیں توفیق دے، رمضان تک ہم سب لوگوں کو صحیح سلامت پہنچا دے، رمضان میں ہمیں صحت دے، عافیت دے، قوت اور طاقت دے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے بندگی کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ بار الہ رمضان ہماری مغفرت کا اور بخشش و غفران کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔